الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین حضرات، موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص میرا یہ کلپ گوجرانوالہ سے پیر سید فاروق شاہ سیفی، جنہوں نے خطبہ جمعہ میں حضور کنز العلماء قائد اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر محقق العصر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے۔ شاہ صاحب کو ان کا اپنا ہی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو شاہ صاحب نے 10 منٹ کا کلپ جاری کیا، اگر شاہ صاحب اس کے اندر اپنی علمی قابلیت کو بھی دیکھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کو بھی ذرا توجہ سے سماعت کر لیں تو انہیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ ان شاہ صاحب کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو آیت پڑھی وہ آیت اس انداز میں پڑھی اور اس کے اندر جو غلطی کی وہ شاہ صاحب کے کلپ میں سب دوست جا کر سن سکتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آیت کے اندر جو غلطی کی ہے اس کی درستگی فرمائیں اور پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ، ورنہ اس کلپ پر بہت زیادہ باتیں کرنے کو ہیں، علمی لحاظ سے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن جو آپ کے اپنے جملے ہیں وہ آپ کو سنا کر آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس میں جس مقام سے حضور کنز العلماء کو خطاب کرنے کی کوشش کی، اس میں جہاں سے آپ نے شروع کیا، آپ نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے خطا کے کچھ معنی کیے ہیں تو خطا کے معنی مکمل بتائیں کہ خطا کہتے کسے ہیں۔ خطا کی پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا۔ ناظرین کرام سے یہ کہوں گا کہ اس جملے کو ذہن میں رکھنا، پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا۔ خطا کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی نے مفردات کے اندر لکھا، وہ خود پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس دوسرے جملے پر بھی غور رکھیں گے کہ وہ خود پیش کر رہے ہیں۔ اس سے مراد شاہ صاحب کی حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سیدہ شرفہ کی ذات ہے کہ خطا کا معنی غلطی نہیں، خطا کا معنی یہ ہے ایک چیز کو نہ جاننا یا نہ جاننے کے باوجود اس کا اظہار کر دینا۔ ایک چیز کا علم نہیں تھا، آگے جا کر اس کا مطالبہ کر دیا، جب ان کو علم ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ آئیں، اس کا معنی خطا تھا۔ یہاں تک آپ نے ذکر کیا اور پھر آپ نے اپنی طرف سے جو اس خطا کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کبھی منجد کھولی تو کبھی مفردات کی کتاب کو سامنے رکھا، تو اس لحاظ سے یہ اب آپ کے کردہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ معنی بھی خطا کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہی معنی اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ خطا معنی غلطی بھی ہے، خطا معنی گناہ بھی ہے، اسی مفردات کے اندر لکھا ہوا، اور المنجد کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا، منجد کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا ہے گناہ۔ یہ آپ کے جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب اس سے آگے جو آپ نے کہا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے مراد گناہ نہیں لیا، یہاں تک بول کے آگے آپ نے کہا تو آپ نے وضاحت بھی تو نہیں کی نا۔ اس سے آگے آپ نے حضور کنز العلماء کا وہی رافضی
صحافیوں نے جو خباثت کی وہ 28 سیکنڈ کا کلپ 4.5 گھنٹے کی تقریر سے نکال کے انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا. آپ نے بھی اپنی طرف سے ایک کوشش کی کہ چلو اس بہتی گنگا میں بھی تھوڑا سا غسل کر کے دیکھ لوں کہ شاید بندہ یہاں سے کوئی پاک ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی وہی 28 سیکنڈ کا کلپ اس میں سے بھی اسے شارٹ کر کے پھر اسے ذکر کیا. حالانکہ پیچھے آپ خود 2 مقام پہ ذکر کر آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کی وضاحت بھی حضور کنز العلماء نے فرمائی. وہ آپ کے اپنے جملے آپ نے خود کہا, پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا. خطا کی وضاحت کرتے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور اس کے آپ نے کہا کہ مفردات کے اندر لکھا ہے وہ خود پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ متکلم کو حق ہے کہ جو جملہ انہوں نے بولا وہ اپنے جملے کی وضاحت کرے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کی وضاحت کی ہے, اور اس میں آپ خود پیچھے جا کے پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی, اور آگے آپ اب کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے وضاحت بھی تو نہیں کی. یہ آپ اپنی گفتگو کو ایک بار توجہ سے بیٹھ کے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ جو کچھ حضور کنز العلماء بیان کر رہے ہیں رب کے فضل سے یہی 14 صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے. میں صرف یہ شاہ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیا بھی اسی دین کا حصہ ہے. تو میں چونکہ آپ سید ہیں اس لیے آپ کے بارے میں زیادہ کوئی جملے نہیں بولنا چاہتا, صرف آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا چاہتا تھا. امید ہے کہ آپ کو آپ کا آئینہ نظر آ بھی گیا ہے اور آپ اپنے جملوں پر غور کر کے پھر ان جملوں سے رجوع بھی کریں گے. اور کبھی بھی یہ میری طرف سے نصیحت سمجھیں کہ کسی بھی بڑی ذات اور عالم دین پر کبھی بھی گفتگو کی جسارت کرنے سے پہلے 1000 بار اپنے علمی قد کاٹ کو دیکھ کر پھر بندے کو اپنی زبان سے کوئی جملے بولنے چاہیے. وآخر دعوایا ان الحمد